خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نااہل لیڈرشپ ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کے اور نعیم الرحمان صاحب کے آپس میں ایسے کیا معاملات ہوئے؟ سینیٹر مشتاق صاحب بعد میں جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی۔ آپ کا اور مفتی فضل غفور صاحب کو سود کے ایشو پہ کوئی انہوں نے مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا۔ مفتی غفور صاحب اس حد تک درست کہتے ہیں، یعنی یہ پالیسی طے ہو گئی ہے کہ اب جماعت اسلامی سولو فلائٹ کرے گی۔ اسمبلیوں کے اندر اس مرتبہ نہیں آئی، لیکن ہمارا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے۔ 18 میں بھی جماعت اسلامی جو کے پی صوبہ ہے وہ چاہتا تھا کہ متحدہ مجلس عمل دوبارہ بنے۔ ظاہر اب مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے کولے ڈلے ہیں۔ اتحاد آگے برقرار کیوں نہ رہ سکا مزید آگے جا کے؟ مطلب جماعت اسلامی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سیکٹ نیوٹرل ہے۔ شاید ان کی طاقت کی وجہ یہ بھی یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک پورا سیکٹ ہے۔ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ دیوبندی مکتب فکر ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے دور میں کرنل پارلیمنٹ چلایا کرتا تھا، تو آپ بتا دیں کہ افریدی صاحب تو ہے نہیں وہاں پہ، تو صوبہ چلا کون رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت لوارث ہے۔ 5-10 نام ان کے بھی گنوا دیں آپ، ان کی بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، کوئی انہوں نے جو کام کیا ہو۔ اس کے اندر پرابلمز ہے، اس کے اندر سقم ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے، اس کے اندر کرپشن اور لیکیجز ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ اور عمران خان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم ہے ہی نہیں۔ آپ نے میرے سے سڑکیں بنوانی ہے، عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ان کی لیڈر جو ہے جیل میں ہے۔ خان صاحب پڑے رہے اندر ہی۔ بیرسٹر گوہر جو ہے یہ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے۔ لیکن کب تک خان صاحب اندر رہیں گے؟ جنہوں نے اندر کیا ہے انہوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کب تک اندر رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت وہ میئرشپ سے اوپر آئے ہیں۔ لندن کے میئر کو دیکھیں، وہ پرائم منسٹر کے لیول کا بندہ ہوتا ہے، بس جو اوپر سے آنا ہے آمنا و صدقنا، ہاں یا نہ کر دینی ہے۔ تو سب سے زیادہ بزنس جو ہے ایک نمبر پہ میرا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ ہماری ایم پیز کا خیال ہے کہ ہم اس سے کمزور ہو جائیں گے، اس سے آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بائیکاٹ کا فیصلہ غلط تھا۔ جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا۔ جماعت اسلامی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی تو اپنے مطلب کارکنوں کے فنڈز پہ چلتی ہے۔ یہ بات یہیں تک ہوتی تو بہت بہتر تھی۔ آگے جو چیزیں انہوں نے کہی نا وہ قصے کہانیاں ہیں۔ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چند مہینے پہلے یہیں سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان کو سینیٹر منتخب کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو ابھی جو ان کی پاکستان ریزسٹنس موومنٹ انہوں نے بھی اناؤنس کی ہے، بس ٹھیک ہے، گڈ لک ٹو ہم۔ جو پیسہ آپ ان بینرز پر خرچ کرتے ہیں یہ فنڈز کہاں سے آتا ہے، اور یہ فنڈ بینرز پہ لگانے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود پہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ دیکھیں بینرز لگائے جاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عمار خان یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم جناب عنایت اللہ خان صاحب، جماعت اسلامی کے بڑے پرومیننٹ رہنما ہیں، 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ منسٹر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی مالاکنڈ ڈویژن کے امیر بھی ہیں، اور آپ ان کو جماعت اسلامی کے اسٹیجز پہ اور اس کے علاوہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ بھی جماعت اسلامی کی بہترین نمائندگی کرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب تشریف لانے کے لیے۔ ہمارا اس سے پہلے رابطہ ہوا تھا تو اس وقت میں سفر میں تھا تو پوڈ کاسٹ نہیں ہو سکی، پھر رابطہ ہوتا رہا، اور فائنلی آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پوری ٹیم کی طرف سے۔ سنائیں، آج کل آپ اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہیں اور 10 سال کے بعد آپ اسمبلی سے باہر ہیں۔ نہیں، میں 5 سال مطلب پہلے 13 سے 18 بھی رہے، 18 سے 22 رہا، 22 بھی رہے، تو اس کے بعد سے اب تک آپ میں نہیں رہا۔ تو کیسا لگ رہا ہے اسمبلی سے باہر بغیر سبز نمبر پلیٹ ایم پی اے والی کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی سبز نمبر پلیٹ اپنی گاڑی کو نہیں لگایا ہے۔ میں جب منسٹر تھا تو ظاہر ہے وہ سرکاری گاڑی ہوتی تھی تو وہ تو سبز نمبر پلیٹ تھی۔ جب ایم پی اے بنا میں نے کبھی بھی ایم پی اے کا جو پلیٹ نیم پلیٹ ہے وہ نہیں لگایا، کبھی بھی میں نے نیم پلیٹ نہیں لگایا۔ میں اس سے پہلے بھی جب پہلے 2002 میں بنا تو میرے ڈرائیور نے نیم پلیٹ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا نیم پلیٹ نہ لگائیں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، ویسے سچی بات یہ ہے کہ نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کو عہدے مل جاتے ہیں، بڑے پوزیشنز مل جاتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں اور خود اب نارمل ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آپ ایک نارمل سچویشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ان نارملی بیہیو نہیں۔ اور یہ ایک سائیکلوجیکل ایک فیکٹ بھی ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ جب آتے ہیں تو وہ احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے بڑی بڑی نمبر پلیٹس، اور یعنی چھوٹا سا رپورٹر بھی نہیں ہوتا، بس تعلق بھی ہوتا، پریس لکھا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ، اور بڑے لمبے چوڑے ہائی کورٹ، اور بڑا دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ میں بالکل اس کلچر سے پاک ہیں۔ ہم بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں، یہ جو میری گاڑی ہے اس وقت، اس گاڑی کے اوپر اس کی پشت پہ وہ بلیک ٹائپ کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا،
ہماری مرکزی امیر نے دیکھا تو مجھے کہا یار یہ کیا چیز ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ڈرائیورز نے لگایا ہوا ہے. اس نے کہا مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے, آپ اصلی والا لگا لیں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا, میرے ڈرائیورز کا پورا غور نہیں کیا کبھی. میں نے غور بھی نہیں کیا تھا. تو میں جب آیا تو میں نے کہا یار اس کی اوریجنل وہ نمبر پلیٹس کی طرح, یہ سندھ نمبر ہے. تو یہ تھوڑے اسلام آباد آتے ہوئے سندھ نمبر پہ لوگ ڈرتے ہیں نا, تو میں نے کہا یار وہی اوریجنل نمبر پلیٹ. میں 3 سال سے اسلام آباد میں سندھ نمبر پلیٹ کی گاڑی چلا رہا ہوں. تو میں نے, لوگ ڈرتے ہیں نا, تو میں نے ان سے کہا یار ایسا ہی ہے, میرے دوست بھی جب آتے ہیں ہماری تو چوری کی گاڑی نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے ساتھ تو اس کے کاغذات ہے, ڈاکومنٹس ہے, حکومت کے ٹیکس جمع کرتے ہیں, تو آپ اپنے اوریجنل نمبر پلیٹس لگائیں. اس میں کون سی وہ ہے کہ آپ یہ لگاتے ہیں. میرے کراچی کے دوست ہیں مفتی طلحہ صاحب, تو ہیں کراچی کے, ان کے پاس جو گاڑی ہے انہوں نے نمبر پلیٹ اسلام آباد سے لگوائی ہوئی ہے کہ یار اچھی لگتی ہے. میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں 3 سال سے, اور میری نمبر پلیٹ سندھ کی ہے. اچھا, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں بنا. لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ روک لیتے ہیں, مسئلہ بنتا ہے. مجھے آج تک نمبر پلیٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو یہ امیر صاحب جنہوں نے آپ سے کہا, یہ سراج الحق صاحب تھے یا حافظ نعیم صاحب؟ حافظ نعیم صاحب, ہم اکٹھے جا رہے تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. تو میری گاڑی آگے تھی اور میرے اس میں سیکیورٹی والی بھی تھی, ان کی گاڑی پیچھے تھی. تو اس نے تھوڑا سا آبجیکشن کر دیا میرے نمبر پلیٹ پہ کہ بھائی آپ کا نمبر پلیٹ پیچھے پورا بھی ہے بھی نہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا امیر صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں لڑکوں سے کہوں گا وہ چینج کریں گے. تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے کیوں یہ لگوایا ہوا ہے, اس کے کیا وہ ہے, آپ نے اپنے اصلی جو سندھ کے کا جو اصلی نمبر پلیٹ ہے اجرک والی, ہاں اجرک والی, اب تو اجرک والی تو نہیں آ گئی ہے, وہ یلو تھی. اچھا اس وقت وہ یلو والی ہیں. تو میں نے کہا وہ اوریجنل جو آپ کے ملے ہیں وہ لگا لیں. خیر عنایت اللہ خان صاحب, آپ ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو بائے جو ہے نا چانس سیاست میں نہیں آئے کہ باپ تھا تو آنا ہی پڑا, بلکہ آپ بائی چوائس آئے کہ آپ سول سروس میں جا چکے تھے. میں نے جو بھی کچھ ریسرچ کی, CSS کریک کر چکے تھے آپ. تو کیا ضرورت پڑی کہ ایک پریسٹیجیس سروس ہے جس کا خواب پاکستان میں لاکھوں نوجوان ہر سال دیکھتے ہیں, آپ اس میں سلیکٹ ہو چکے ہیں, وہ چھوڑ کے آپ 2002 میں اور مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ایک غلط فہمی ہے, شاید جو گوگل پہ جو میرا انٹروڈکشن ہے, میں نے اپنی ٹیم سے کہا اس کو کریکٹ کر دے. یعنی میں CSS اکیڈمی میں نہیں جا چکا تھا, میں نے امتحان کوالیفائی کر دیا تھا اور انٹرویو کی پروسیس سے گزر رہا تھا. اس کا ریٹرن جو پورشن ہے وہ میں نے کوالیفائی کر لیا تھا اور اس کے انٹرویو کی پروسیس سے گزر رہا تھا. اس دوران پھر یہ الیکشن والا سلسلہ آ گیا, تو پھر میں نے وہ سلسلہ چھوڑ دیا. یعنی میں ریٹرن کر لیا تو انٹرویو بھی ہو ہی جاتا, ریٹرن میں ہی آپ نے دیکھا کہ ہم اکثر جو 98% لوگ ریٹرن میں ہی رہ جاتے ہیں. ہاں, تو وہ اصل میں پارٹی, میں جماعت اسلامی کے اندر ایکٹیو تھا, اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے بھی ایکٹیو رہا, فیملی بھی ایکٹیو رہی, فیملی کے اندر بھی لوگ, بھائی آپ کے میرے بھائی بھی MP رہے. والد صاحب کوئی کسی انتخابی عہدے کے لیے تو نہیں لڑے, لیکن جماعت اسلامی کے ایک فعال لوکل رہنما تھے, لیڈر تھے, اور اس کے لیے کام کرتے رہے. تو پارٹی نے فیصلہ کر دیا اور میں نے سب کچھ چھوڑ کے ادھر چلا گیا. پارٹی کا ڈیسیجن تھا. پہلے میں یونین کونسل کا ناظم بنا, اور پھر مشرف کا دور آیا تو مشرف نے وہ گریجویشن کی شرط لگا دی. تو گریجویشن کی شرط کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ جو آپشنز تھے وہ لمیٹڈ ہو گئی. تو ظاہر ہے مجھے بھی ایک آپشن کے طور پہ انہوں نے ڈال لیا, اور پھر پارٹی نے فیصلہ کیا. تو مشورہ ہونے کے بعد پھر میں یہاں آ گیا. سچی بات یہ ہے کہ اب آپ اگر اس کی کیلکولیشن کریں گے تو اگر میں سول سروسز میں جاتا تو ہو سکتا ہے میری اپنی ذاتی زندگی جو ہے ہوتی وہ تھوڑی سی آرگنائزڈ ہوتی, آرام سے ہوتی, بچے بھی سیکٹری تک ہوتے ہیں. ہاں, ہمارے کلیگز اب کمشنرز ہیں, ہمارے کلیگز اب DIGs ہیں, سیکرٹریز ہیں, ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں. میرے اپنے کچھ قریبی کلیگز جو ہے ہم اکٹھے پڑھ چکے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہے. ریلوے میں بھی ہمارے مطلب کوئی دوست وغیرہ. جب کبھی آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے کہ عنایت اللہ خان صاحب صحیح رہ گئے یا وہ جو سول سروس میں چلے گئے وہ صحیح رہ گئے؟ انٹرسٹنگلی یہ بتاؤں کہ جب میں پہلی مرتبہ منسٹر بنا 2002 میں, تو آئی واز کوائٹ ینگ. میں 26 سال کا 25-26 سال کا ہی تھا. ینگسٹ منسٹر رہے. ہاں, ینگسٹ منسٹر رہا. وہ ہم JUI کے آصف اقبال داؤد زئی تھے اور میں, ہم دونوں اکٹھے کیبنٹ کے اندر اچھے دوست تھے, اب بھی ہمارے ساتھ رابطہ رہتا ہے. تو اس وقت میرے کچھ دوست میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکشن آفیسرز بھی تھے اور دوسرے عہدوں پہ بھی تھے. ذرا انٹریکشن ہوتا رہا, اور میرا خیال تھا کہ میں پولیٹکس میں رہ کے میں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے. یعنی میرے ہاتھوں سے ہاسپٹلز اپ گریڈ ہوئے, میں میڈیکل کالجز بنائی, یونیورسٹی بنائی,
اسکولز بنائیں، سینکڑوں کے تعداد میں اپنے حلقے کے اندر اسکولز بنائیں، ہزاروں کی تعداد میں ملازمتیں جنریٹ کی، صوبائی اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کے اندر میں نے کنٹریبیوٹ کیا، ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائی، کے پی کے لیے آواز اٹھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس جو ہے آپ اگر ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد متعین ہو، آپ کی زندگی کا سمت متعین ہو، تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس جو ہے پھر عبادت ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی دنیائی عہدے، کسی مطلب پوزیشن کے لیے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے اس کو چھوڑا ادھر، لیکن دوستوں کا کیا وہ ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ آپ ٹھیک رہے یا ہم ٹھیک رہے؟ یعنی دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ میرے وہ دوست جو سول سروسز میں ہے اس میں سے بہت مل سے تو وہ اب سر کہتے ہیں نا، اور جس طرح وہ آپ پوزیشن میں بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارا یہاں کلچر ہے انگریز کلونیل لینگویج ہے نا، یہ کلونیل ٹرمینالوجی ہے نا، وہ اپنے سے جو تھوڑا سا سینئر ہو اس کو سر کہتے ہیں، تو وہی دو سب مل کے مطلب ایکول کے طور پہ میں تو صحیح سچی بات ہے کہ ہمارے دوستوں ہی کی طرح ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا بھی خیال ہے کہ میں ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہا ہوں، اور میں ویسے ان کو پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ مطلب ریڈنگ کرتا ہوں، اوریشیس ریڈر ہوں، اور پولیٹکس کے اندر ہمارے کچھ دوستوں نے مجھے بتا دیا کہ اچھی بات ہے کہ پولیٹکس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو پڑھتی بھی ہے اور مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو تیاری کر کے کرتے ہیں۔ میں اسمبلی میں آتا تو ہر چیز کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آتا، کیبنٹ کے اندر میٹنگ کے لیے جاتا تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا۔ اس کے علاوہ جب کسی پروگرام کے لیے آتا ہو تو اس کے لیے بھی پوری تیار کرتا۔ میں 2018 سے 22 تک ایم پی اے رہا، تو ظاہر میں مسلسل 2 مرتبہ منسٹر رہا 10 ایئرس تک، اور پھر آج ایم پی اے بنا تو مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ڈال دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فورم کو میں نے اتنا ایفیکٹولی استعمال کیا کہ جو میری اپنی تیاری کی وجہ سے امپورٹنس تھی وہ ایک منسٹر کے لیول کی ہو گئی۔ میں ساری ڈاکومنٹس پڑھ کے آتا، اور ظاہر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت ایفیکٹو کمیٹی ہے، وہ پوری صوبائی بیوروکریسی کی اور حکومت کی مشینری کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے۔ جب آپ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس پڑھتے ہیں تو آپ ان کو بڑی اچھی طریقے سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو ظاہر یہ ایک چیز موجود رہی کہ میں آپ نے جو ابتدا میں بائی چوائس کی بات کی، تو اس کا یہ فائدہ ہوا جو میں نے سی ایس ایس کے لیے تیاری کی، جو میں نے کتابیں پڑھی، اور جس طرح میری اورینٹیشن ہو گئی پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ سی ایس ایس کے اندر جب آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، کرنٹ افیئرز بھی پڑھتے ہیں، ہسٹری اینڈ پولیٹکس بھی پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس بھی، مطلب آپشنل سبجیکٹس کے طور پہ جو آپ پڑھتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز کے اندر آپ ان ڈیپتھ جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، ریلیجن کے لیے بہت زیادہ کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کا جو ذہنی افق ہے اس کے اندر وہ ساتھ آ جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہے پھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، ایسے ہی فائدہ دیتی ہے اور عادت بھی بن جاتی ہے بندے کی اسٹڈی کرنے کی۔ آپ ینگسٹ منسٹر کا تذکرہ کیا آپ تھے، آپ کے ساتھ جے یو آئی کے تھے، متحدہ مجلس عمل کی حکومت کا جماعت اسلامی اور یہ سارا ایک پارٹ رہا جمیعت علماء اسلام، تو یہ کولیبریشن اور اس حکومت کرنا اتنے سال اور اس میں آپ کا منسٹر رہنا، آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ایک یعنی دینی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار تھیں اس پورے ٹنور میں صوبے کے اندر، تو آپ اس کو کیسے سمرائز کرتے ہیں اس پورے ٹنور کو، اپنے کام کو؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز چاہے آئیڈیالوجیکلی ایک ہی وہ اس پہ کام کرتی ہونا نہج پہ، تو جب وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو پرابلمس تو ہوتی ہے، مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو اتحادی پولیٹکس ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، اور اس کے اندر بہت سی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے میں اگر رینکنگ کروں گا تو میں اس کو پہلے رینک پہ رکھوں گا، جو جے یو آئی اور ہماری ایم ایم اے کی حکومت تھی میں اس کو پہلے رینک پہ رکھوں گا، دوسری جو ہے پھر یہ 2013 سے 18 والی رکھوں گا۔ اس وقت ایک بات تو یہ تھی کہ دینی ایشوز کے اوپر ہمارے درمیان تقریباً ایک اتفاق رائے و ہم آہنگی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم اس وقت ایک بڑی پارلیمانی اسٹرینتھ کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں یعنی ہمارے کوئی 27 ایم پی ایس تھے صوبائی اسمبلی میں، جو ریزرو سیٹس کو ملا کے 27 تھی یا 25-26 ہمارے ایم پی ایس۔ اور اس وقت ٹوٹل سیٹس کتنی تھی؟ اس وقت ٹوٹل سیٹس تو 100 کے اراؤنڈ تھی، صحیح ہے، لیکن اس میں جے یو آئی کی زیادہ تھی، ہماری 27-28 کے اراؤنڈ تھی، جماعت اسلامی کی۔ جی ہاں جی ہاں۔
تو وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی ہماری اس وقت جو جے یو آئی کے ساتھ تھے. تو ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے تھے, مطلب ہم ویک پوزیشن پہ بھی تھے. ادھر ہمارے ایم پی ایز کی تعداد بہت زیادہ کم تھی. گو کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے کیبنٹ کے مطلب چیف ایگزیکٹو تھے, اس نے ہمیں بہت زیادہ اکوموڈیٹ بھی کیا, ہمیں ریگارڈ بھی ہمارا بھی رکھا, اور عمران خان بھی ریگارڈ رکھتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ حکومت ایک لحاظ سے ہم اس کو پوری طرح اون کرتے رہے, کیونکہ ہم اس میں آلموسٹ اگر 50% ایکول پارٹنر نہیں تھے تو کم از کم 40-45% تو ایکول پارٹنر تھے. اس لیے اس حکومت کو تو ہم ڈس اون بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب اس حکومت کے بارے میں تو ہم یہ 19-20 کرتے ہیں کہ ہم اس میں جونیئر پارٹنر تھے, لیکن اس کو تو ہم فلی اون کرتے ہیں. ایم ایم اے کی حکومت تو اس لیے آپ اس دور کو زیادہ پہلے ترجیح دے رہے ہیں, پہلا نمبر ہم دیکھیں, ہم جب اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ریفرنس کے طور پہ ہم اس حکومت کا زیادہ حوالہ دیتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ صرف حکومت کا نہیں بلکہ اس انتخابی عمل کا بھی اتحاد تھا, آپ کا متحدہ مجلس عمل کا تھا. تو یہ اتحاد آگے برقرار کیوں نہ رہ سکا مزید آگے جا کے؟ جماعت اسلامی پر بائیکاٹ کے اندر چلی گئی. نہیں, وہ تو 8 میں گئی نا, 13 میں پھر ہوا, لیکن 18 میں میں نے یہ سنا ہے جو معلومات ابھی ملی ہیں کہ 18 میں بھی جماعت اسلامی جو کے پی صوبہ ہے وہ چاہتا تھا کہ متحدہ مجلس عمل دوبارہ بنے, لیکن باقی جو ملک تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ متحدہ مجلس عمل بنے اور ہم اس سینیریو میں آگے بڑھیں. 2018 میں آپ کی بات درست, 2018 میں بھی ہم نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا, یعنی 2018 میں لڑا. 2013 میں بھی ہم انڈیپینڈنٹ لڑے تھے, ہم اپنے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے. منور حسن صاحب جو ہے ہمارے امیر تھے, 2018 میں سراج الحق صاحب ہمارے امیر تھے. 2018 میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے لڑے. اور 13 کی جو رپورٹس آئی تھیں, مجھے ابھی کچھ یاد پڑتا ہے, اس میں ایک غالباً امت نے یا کسی اور اخبار نے تقریباً پورے ملک کے صوبائی قومی ملا کے 100 حلقے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جہاں پہ اگر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوتی تو ان دونوں کے ووٹ ملا کے جیتنے والے سے زیادہ تھے, لیکن ساتھ مل کے نہ لڑنے کی وجہ سے طاقت تقسیم ہوئی, اور خصوصاً کے پی اور بلوچستان میں. ہاں, کے پی اور بلوچستان میں تقسیم ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک دوسرا وہ بھی ہے کہ جب آپ بہت دیر تک رہتے ہیں, آپ اپنی پارٹیز کی جو پلیٹ فارمز ہیں, ظاہر یہ جو پارٹی افیلیشنز ہے یہ مستقل ہوتی ہے, اور ہماری پارٹیوں کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہماری اور جے یو آئی کی اسمبلی کے اندر بہت سی ایشوز کے اوپر ہماری اپروچ ایک ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے پارٹیاں ڈفرینٹ ہیں. مطلب جماعت اسلامی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سیکٹ نیوٹرل ہے, مطلب ہم اسکول آف تھاٹ کی بنیاد پہ کسی پولیٹیکل اس کے ارینجمنٹ کے اندر نہیں تھا. جے یو آئی اوپنلی, مطلب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب تھوڑے کولے ڈلے ہیں, وہ سب لوگوں کو ملا کے کہتے تو وہ بھی ہیں کہ ہم بھی سب کے لیے ہیں اس میں, لیکن ظاہر ہے وہ ان کی لیکن بہرحال ایسا ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ دیوبندی مکتب فکر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی شاید ان کی طاقت کی وجہ یہ بھی یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک پورا سیکٹ ہے. ہاں, ان کی طاقت کی بالکل آپ درست, یعنی پاکستان کے اندر جو سیکٹ کی بنیاد پہ ڈویژن ہے اس میں ان کی طاقت ہے. جماعت اسلامی, ایک سچی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر وہ سروائیو کر رہی ہے, اور ایک طاقتور دینی جماعت کے طور پہ سروائیو کر رہی ہے. یعنی کہ جہاں ایک طرف پنجاب کے اندر دیوبندی بریلوی مکتب فکر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, پھر پوری پاکستان کے اندر دیوبندی مکتب فکر ہے, اس طرح اب تو سلفی جو مکتب فکر ہے وہ بھی گروتھ کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اور جماعت اسلامی سیکٹ نیوٹرل جماعت ہونے کی دعویٰ کرتی ہے, اور پاکستان کے اندر نہ صرف سروائیو کرتی ہے بلکہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ بیس رکھتی ہے. نہیں, اسٹرانگ بیس پھر ایک پریشر کے طور پہ ہوا نا, اسمبلیوں میں تو اس دفعہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, اسمبلیوں کے اندر اس مرتبہ نہیں آئی, لیکن ہمارا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے. اسمبلیوں کے اندر جو جس ویو کے نتیجے میں جو نقصان اے این پی کو پہنچا, اس ویو نے جو نقصان کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کو پہنچا ہے, اس ویو نے جو نقصان مسلم لیگ نون کو پہنچا ہے, اس ویو نے جے یو آئی کو جو نقصان پہنچا ہے, جے یو آئی بڑی پریزنس تھی ان کی کے پی اور بلوچستان کے اندر, تو اس ویو کے ہم بھی مطلب وکٹم بنی. ظاہر ہے یہ تو پرماننٹ نہیں ہے نا, یہ جو ویو ہے پی ٹی آئی کا ویو, یہ پرماننٹ تو نہیں ہے, یہ ریسیڈ کرے گا. ظاہر ہے کسی وقت یہ ریسیڈ کرے گا, اور ہمیں بات کرنی چاہیے اس پہ. کم از کم کے پی کے اندر تو میں اس پہ یکسو ہوں کہ ان کی گورننس پہ, ان کی انیفیشنسی پہ, ان کی کرپشن پہ, ان کی انکمپیٹنسی پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر ان کی لیڈر جو ہے جیل میں ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ ان کو یہ جسٹیفیکیشن پرووائڈ نہیں کرتی ہے کہ آپ کے پی کے اندر لوگوں کو وکٹم بنائیں. آپ اسلام آباد کے اندر تحفظ عین کی بات کرتے ہیں, لیکن کے پی کے اندر لوکل گورنمنٹس کی دجیاں اڑاتے ہیں, آرٹیکل 148 کی دجیاں اڑاتے ہیں. تو یہ دینی جماعتوں کا اتحاد یہ ایک آئیڈیل ضرور ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب عمل گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات آتی ہے تو اس کو چلانا باہر ایک مشکل کام ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ آگے یہ جو ایک سیٹ اپ تھا 2002 میں جس کا فائدہ آپ نے دیکھا، پھر 18 میں اور ابھی آگے اگلے الیکشن میں، یہ کوئی پازیٹیو انیشیٹو ہو سکتے ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے یا دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں، جس کا کوئی ثمرات اور فوائد نکل سکتے ہیں؟ دیکھ، جماعت اسلامی کا جو اندرونی ایک پالیسی ڈائریکشن طے ہوئی، اور سراج الحق صاحب کے دور میں طے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ تھی کہ ہم الیکشن تو اکیلے لڑیں گے اور ہر جگہ لڑیں گے اور ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے، اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ سائنٹیفک ہمارے اسٹڈیز ہے. صحیح ہے. یعنی ہمارا جو پورا، یعنی یہ پالیسی طے ہو گئی ہے کہ اب جماعت اسلامی سولو فلائٹ کرے گی. ہاں یہ طے ہو گئی ہے. ہاں، اس پالیسی کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم الیکشن کے بعد بھی کولیبریشن کر سکتے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی کسی جگہ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وہ پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتی ہے. یعنی ایک لحاظ سے یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کے اندر بحیثیت مجموعی ایک سافٹ کارنر موجود ہے، اور دینی جماعتوں کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، تنقید کے حوالے سے محاذ نہیں کھولتے ہیں، اور اسمبلیوں کے اندر جا کے وہ کولیبریشن بھی نیچرل ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2018 سے آنورڈ ہم اپوزیشن میں تھے تو دینی ایشوز پہ ہمارا اور جے یو آئی کا موقف ایک ہوا کرتا تھا، ہم اسمبلی کے اندر ایک ہی چیز پہ اکٹھے ہوتے تھے. لیکن جماعت اسلامی کا یہ ڈیسیجن ہے، ظاہر پارٹی پالیسی ہے، مرکزی پالیسی ہے، اور ہم اسی پالیسی کے اندر چلتے ہیں. یہ دینی ایشوز پہ دینی جماعتوں کا ایک ہونا سمجھ میں آتا بھی ہے، آپ بھی دین کے لیے کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہمارا ایک ہے. لیکن وہ میں ابھی کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا، میں نے پوسٹ لگائی، اس میں مجھے عجیب و غریب بات پتہ چلی کہ آپ کا اور مفتی فضل غفور صاحب کو سود کے ایشو پہ کوئی انہوں نے مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں جب آپ وزیر تھے، اور آپ کی طرف سے پھر اس کو، وہ کیا ایشو تھا؟ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری نہیں پتا، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا تھا ایسا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دینی جماعت کے رہنما کو ایک اور دینی جماعت کے رہنما اور مفتی صاحب سود کے معاملے پہ چیلنج دے رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں تو ایک جماعت اسلامی کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری تحریک کے اندر یہ کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو مناظرے ہے اس کے نتیجے میں اب حق پہ نہیں پہنچتے ہیں. مناظروں کے نتیجے میں، دیکھیں ہم داعی ہے، دعات ہے، ہم مفتی نہیں ہے، ہم مناظروں والے نہیں ہے، تو اس لیے اس کا لفظ چینج ڈیبیٹ کر لیں. ڈیبیٹ تو روزانہ ہوتی ہے میڈیا پہ. میں بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک پرائیویٹ سود ہوتا ہے، جی، سود در سود ہوتا ہے. قرآن عظیم الشان بھی ان کے اندر بھی سود در سود کا ذکر موجود ہے. اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا، پھر سپریم کورٹ کا بھی آیا کہ خیبر پختونخوا حکومت پہ اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ یہ جو نجی سود ہو رہا ہے اس کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا جائے. صحیح ہے. یہ جو کسی سیٹ سے لے لیا، کسی ذمہ دار سے لے لیا، گاڑیوں کا تبادلہ. ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا خراب کلچر یہ ہے کہ آپ ہوا میں مجھے ایک گاڑی بیچتے ہیں، وہ گاڑی 10 مرتبہ پھر میرے اوپر دوبارہ بیچتے ہیں، اور گاڑی 14 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں، 7 لاکھ میں بیچتے ہیں، وہ گاڑی پھر 5-6 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے. اس میں پورا گھر میرا چلا جاتا ہے، میری کاروبار چلی جاتی ہے. اس کے لیے ایک مخصوص نام ہمارے ہاں مشہور ہوا ہے، اس کو ہمارے سوسائٹی لوکل لینگویج کے اندر ایک مشہور نام مشہور ہے، اس کو انڈر پلائی کہتے ہیں ہمارے. ہاں دیکھیں، ہاں. تو یہ وہ چیز تھا کہ جس کی عدالت نے کہا کہ اس کو ہاں یہ جو قابل دست اندازی پولیس جرم اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس پہ سزا ہونی چاہیے. تو وہ ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ سراج الحق صاحب کا نام لے کے اس وقت سپریم ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا کہ یار یہ کیسے اسلام کی بات کرتے ہیں ان کو یہ قانون. وہ قانون جو ہیں وہ ہم سے پہلے جو قانون لایا گیا تھا، ہماری غلطی سے وہ قانون اس میں چلا گیا جو پہلے حکومت نے تیار کیا ہوا تھا. صوبائی اسمبلی کے اندر وہ قانون چلا گیا. وہ جب چلا گیا تھا تو ہمارے اپنے علماء بھی ان کی نشاندہی کی. مولانا محمد اسماعیل صاحب تھے، ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے، ایک اور ہمارے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، انہوں نے ان سب نے نشاندہی کی کہ اس کے اندر یہ سقم اور غلطی ہے. مفتی غفور صاحب نے بھی بات کی. وہ قانون جو ہے مفتی غفور صاحب اس حد تک درست کہتے ہیں، اس سے آگے اس کی بات جو ہے وہ غلط بیانی تھی. یعنی وہ اس طرح غلط بیانی تھی کہ قانون کو ودرا کیا گیا، اس قانون کو پورا ریفارم کیا گیا، وہ الفاظ اس سے نکالے گئے جو سقم تھا وہ نکالا گیا، علماء کے ساتھ کنسلٹیشن ہو گئی، قانون پاس ہو گیا، پھر سراج صاحب مرکزی امیر بن گئی. اس پوری پروسیس کو میں نے اسپیئر ہیڈ کیا. وہ قانون پاس بھی ہو گیا، وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا. مفتی غفور صاحب نے کئی مجالس کے اندر یہ کہا کہ میرے وجہ سے وہ قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. اس میں 2 ڈیسیجنز ہوئے. ایک ڈیسیجن یہ ہوا کہ اس قانون کو ہم پاس کریں گے
یہ جو پرائیویٹ سود ہے اس کے اوپر تو صوبائی حکومت ہاتھ ڈالے گی. اور دوسرا یہ کہ چونکہ مرکز کے اندر سود کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ڈومین میں نہیں ہے, تو اس پہ اس اسمبلی سے ہم نے ایک ریزولوشن مرکز کو پاس کروائی کہ مرکز کی ذمہ داری ہے کہ وہ سودی نظام جو ہے اس کو ختم کرے. اس پہ ظاہر جماعت اسلامی فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی مسلسل تھی, تو وہ قانون جو ہے وہ اب موجود ہے, اس قانون کے اوپر فیصلے بھی ہو رہے ہیں. اس کے اندر سقم موجود تھا, اس سقم اس کے سے نکال لیا گیا. صحیح ہے. تو فضل غفور صاحب نے جو آپ نے بات کی وہ کہتے ہیں میری وجہ, تو یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھی, یہ سب کی مل جل کے, آپ کے لوگ بھی تھے اور سب نے مل جل کے. لیکن میں نے کہا اس حد تک تو وہ درست کہتے ہیں کہ انہوں نے سقم تھے, انہوں نے کہا سقم تھے, ہمارے لوگوں نے, آپ کے لوگوں نے بھی, لیکن اس نے کسی جگہ میں نے ان کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ قانون بھی پاس ہی نہیں ہو گیا. حالانکہ یہ قانون پاس ہو گیا تھا اسمبلی سے, یہ اسی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, اس کو کریکٹ کر دیا گیا اور وہ قانون اب امپلیمنٹڈ ہے. صحیح ہے. اور اس سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے تحت یہ جو پرائیویٹ نجی سود ہے نا, یہ بہت بڑی مصیبت ہے خیبر پختونخوا کے. بہت یہ اسپیشلی ہمارے جو رورل ایریاز ہے اس کے اندر, تو اس میں بہت بڑی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, بہت بڑی ایکسپلائٹیشن. بہت غریب فیملیز کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے. اور پولیس اس پہ نہیں, اب تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ لا موجود ہے, پہلے لا نہیں تھی, پہلے آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اب تو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے دور کی آپ نے بات کی, ہم واپس آتے ہیں ایم ایم پی پہ. آپ وزیر صحت رہے, آپ کا صحت کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا خود جو علاقہ ہے وہ اپر دیر ہے, بہت ایک مشکل اور دور دراز علاقہ ہے, صحت کے مسائل یقیناً وہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے بچپن سے ہی. تو آپ نے کے پی کی عوام کو ہیلتھ کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یار ایک نیا خون سیاست کے اندر آیا تھا, 26 سال کا نوجوان وزیر بنا تھا اور اس کو اپنے لوگوں کے مسائل کا ادراک تھا اور اس نے یہ اقدامات کیے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ہم نے ہسپتالوں کی درجہ بندی کی. ہم نے جو لوور کیٹیگری تھی وہ ڈی کیٹیگری کی ہاسپٹلس اس کو ڈکلیئر کر دیا. 40 بیڈڈ ہاسپٹل تھے اور وہ ہم نے 100 سے زیادہ بنا دیے تھے کے پی کے اندر. اس میں 100 بستروں کے بھی اسپتال تھے. 100 بستروں کو ہم کیٹیگری سی ہاسپٹل کہتے تھے. 40 بیڈڈ ہاسپٹل میں 4 اسپیشلٹیز ہوتے تھے, پھر آگے 7-8 اسپیشلٹیز 100 بیڈز میں ہوتے تھے. پھر 200 بیڈ ہاسپٹل تھا, اس کو ہم کیٹیگری بی کہتے تھے. پھر آگے 300 بیڈ ہاسپٹل, اس کو ہم کیٹیگری اے کہتے تھے. اس سے آگے جو ہاسپٹلس تھے وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل, ٹیچنگ ہاسپٹلس تھے. تو ہمارے دور میں کوئی 20-22 بڑے مطلب کیٹیگری بی اور اے ہاسپٹلس بنے, اور ہمارے دور میں کوئی 100 سے زیادہ کیٹیگری سی اور کیٹیگری ڈی ہاسپٹلس بنے. اور ہمارے اس دور میں بنو میڈیکل کالج بنا, ہمارے اس دور میں مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل بنا. کس جگہ؟ ڈی آئی خان کے اندر. ہمارے اس دور میں سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل بنا, یعنی ہم نے بنوایا ہے. ہمارے اس دور میں پشاور کے اندر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے, اس کی بنیاد رکھی گئی. ہمارے اس دور کے اندر پشاور کے اندر ایل آر ایچ کا جو بڑا بلاک ہے جس کا عمران خان نے پھر بعد میں افتتاح کر دیا, یہ بھی ہمارے دور میں اس کا کارنر سٹون جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا تھا. اس کے ساتھ جو ایل آر ایچ کے اندر کیجوالٹی بنی ہے, بڑی کیجوالٹی بنی ہے, یہ ہمارے دور کے اندر پلان ہوئی تھی. کڈنی اینڈ آئی کے ڈی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز جو ہے اسلام حیات آباد کے اندر, وہ ہمارے دور میں بنی. پھر یہ برن ٹراما سینٹر جو پلاسٹک سرجری والا جو سینٹر ہے یہ ہمارے دور میں آپریشنل ہوا. ہمارے دور میں یہ بنے تو پہلے سے تھا لیکن ہمارے دور میں یہ آپریشنل ہوا. اور خیبر گرلز میڈیکل کالج, خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہمارے دور میں بنی. تو یہ جتنی بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں, بڑے پروجیکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ سارے ہمارے زمانے میں بنے. یہ اکرم خان دورانی یہ اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم نے متحدہ مجلس ملکہ بنی. اور یہ جو بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی بڑا ہاسپٹل, میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اتنے سارے نام گنوائے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ کے جو سہیلہ فریدی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ, انہوں نے بھی کافی سارے نام گنوائے اور بعد میں چلا جی یہ تو 30 سال پرانے اسپتال ہیں, آپ ابھی نام گنوائے. ان کے ایڈوائزر شفیع جان تھے, اس نے کہا تھا. ہاں انہوں نے. تو آپ چونکہ ان کا بھی حصہ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نام آپ نے گنوائے ہیں اس کے بعد کوئی 5-10 نام ان کے بھی گنوا دیں, آپ ان کی بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں, کوئی انہوں نے جو کام کیا ہو صحت. انہوں نے سچی بات ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر کوئی ایک بھی نیا ہاسپٹل نہیں بنا ہے, اور ان کا کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ ہے تو وہ یہ صحت انصاف کارڈ ہے, لیکن اس کے اندر پرابلمز ہے, اس کے اندر سقم ہے,
اس کی سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے، اس کے اندر کرپشن اور لیکیجز ہے، اس کے اندر ہے جو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ مطلب ایٹ دا کاسٹ آف ٹیکس پیئرز منی پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ گرو کر گیا ہے، بہت آگے نکل گیا ہے. جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہے اس کی کوالٹی گر گئی ہے، اس کا معیار گر گیا ہے، وہ بہت نیچے چلے گئے. اور جب میں ایم پی اے تھا تو میں نے صوبائی اسمبلی کے اندر پھر میں نے دا نیوز میں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ سسٹینیبل پروجیکٹ نہیں ہے. اب یہ جو این ایف سی کی بات ہو رہی ہے اور این ایف سی کے اندر صوبوں کے شیئر کے کم کرنے کی بات کرائی جا رہی ہے، ورٹیکل شیئر کم کرنے کی بات کرائی جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ جو صوبائی حکومت پیسے دے رہی ہے یہ ان کے اپنے اوریجنل نہیں ہے. صوبائی حکومت اب بھی 7% اپنے بجٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، 93% اور 92% جو ہے وہ فیڈرل ٹرانسفرز پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو اس لیے آپ فیڈرل ٹرانسفرز آپ کو ہو جاتے ہیں تو تبھی آپ یہ اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ چلا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے دور کا یہ ایک پروجیکٹ ہے، ظاہر ایک پاپولر پروجیکٹ ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل بینیفٹ ہے، وہ کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے، سارا ریونیو وہ کنزیوم کر رہا ہے، باقی سیکٹرز اس کی وجہ سے بہت بڑا اور اس میں لیکیجز اور کرپشن بھی ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاپولر پروگرام ہے تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ ان کے اسٹڈیز ہیں اس پہ کہ یہ پاپولر پروگرام ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے باقی سیکٹرز متاثر ہو رہے ہیں، سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے، وہ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. اچھا، ویسے ابھی آپ خود کے پی سے ہیں، آپ کو اس کے حالات کا زیادہ اندازہ ہے، اور افریدی صاحب ماشاءاللہ پہلے لاہور پھر کراچی گھوم پھر رہے ہیں. میں پچھلے دن حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کے دور میں کرنل پارلیمنٹ چلایا کرتا تھا. تو آپ بتا دیں کہ افریدی صاحب تو ہیں نہیں وہاں پہ، تو صوبہ چلا کون رہا ہے؟ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا تو اللہ وارث ہے. خیبر پختونخوا کے اندر تو پچھلے 13 سال سے سیکٹری صاحب چلا رہے ہیں صوبہ، کون چلا رہے ہیں؟ دیکھیں سیکٹری صاحب تو اس لیے چلا رہی ہیں کہ اب خیبر ایجنسی تیرا، خیبر ایجنسی سہیل افریدی کا آبائی مطلب ضلع ہے اور اس تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے. آج باہر کے اندر ان کی جو بیٹھے ہوئے ٹویٹر کے مجاہدین ہیں اس میں ان کی ایک قاسم سوری صاحب ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کے رہ چکے ہیں. انہوں نے ایکس پہ پوسٹ لگایا ہے کہ 5 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور اس طرح ٹویٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گویا ان کی کوئی حکومت نہیں ہے. حالانکہ لوگ بے گھر ہوتے ہیں، ملٹری آپریشن ہو جاتا ہے، اس میں تو پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوتی ہے، تو سول ایڈمنسٹریشن وہ آپ کے انڈر آتی ہے تو آپ رسپانسبلٹی کو شفٹ کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت لوارث ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ایجوکیشن جو ہے، تعلیم کی بھی بری صورتحال ہے، ہیلتھ کی بھی بری صورتحال ہے، کرپشن بھی ہے، انکمپٹنس بھی ہے، بدامنی بھی ہے، اور اس کا کوئی وکیل نہیں نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں، ہم بات کرتے ہیں ضرور، میں بھی کرتا ہوں، لیکن جو حکومتوں کے اندر ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو اس وجہ سے نہیں اون کر رہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اس بات کی سزا دے رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. اور پی ٹی آئی اس وجہ سے اون نہیں کر رہی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دی ہے. یہ تو لالی پاپ جو ہے نا جی، تو میرے سے بھی وہ میں ویڈیو بھی دیکھی بھی، آپ نے میرے سے سڑکیں بنوانی ہیں، عمران خان کو رہا کروانا ہے. گنڈا پور صاحب 2 سال یہی کہتے رہے، کرتے کرتے گھر چلے گئے. اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو تو میں نے دوسری پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان کو رہا نہیں کروانا چاہتے لیڈرشپ ہے. دیکھیے عمران خان رہا ہوں گے تو سہیل انہیں کون پوچھے گا یار. یہ بیرسٹر گوہر جو ہے یہ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین رہیں گے، یہ سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ جنرل سیکرٹری رہیں گے، یہ اپنے آرام سے پارلیمنٹس کے اندر بیٹھ جائیں گے. یہ چاہتے ہیں، یہ ملی بھگت ہے، یہ کلوژن ہے. خان صاحب پڑے رہے اندر ہی، پڑے رہے تاکہ ہماری بلے بلے ہم دیکھیں، ہم ان کے نام پہ پالیٹکس کرتے رہیں گے، ہم ان کے نام پہ یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، اور یہ وہ اندر رہے. ان کی خوشی، ان کو خوشی. اور ہم سے ہماری کارکردگی کا سوال ہوگا تو ہم کہیں گے یار ہم تو عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں لہوارث ہے خیبر پختونخوا اس وقت. لیکن کب تک خان صاحب اندر رہیں گے؟ دیکھیے خان صاحب کب تک اندر رہیں گے یہ تو ہماری جنہوں نے اندر کیا ہے انہوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کو کب تک اندر رکھتے ہیں، یعنی کب تک وہ اس کو مینج کرتے ہیں، کب تک وہ عدالتوں کے اندر مینج کرتے ہیں. کیا وہ جو پاپولر نیریٹو ہے اس کی بنیاد پہ وکٹم کارڈ پلے کر کے جو پاپولر نیریٹو وہ بناتے ہیں، اس نیریٹو کو وہ توڑ لیتے ہیں کہ توڑ نہیں دیتے ہیں، یہ تو وہ لوگ جان دیں گے، وہ وہی جانیں گے، وہی طاقتیں جانیں گے جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایفیکٹولی اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں ہماری دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، ہم شہادت حق کا فریضہ ادا کریں، ہم خیبر پختونخوا حکومت کو ایکسپوز کریں.
ان کی انکمپیٹنسی کو ایکسپوز کرے, ان کی گورننس کرپشن کو ایکسپوز کرے, ان کی گورننس فیلئر کو ایکسپوز کرے, امن و امان کی صورتحال کو ایکسپوز کرے. دیکھیے 49 لاکھ بچے یعنی 49 لاکھ بچے, خود ان کی حکومت کے فگرز ہے کہ یہ 5 یا 16 سال کی اسکولوں سے باہر ہے, یہ خود یہ کہتے ہیں. اچھا 12,000 اسکولس کے اندر مسنگ فیسلٹیز ہیں اور 60% بچے سرکاری اسکولوں کے میٹرک کے اندر فیل ہو گئے ہیں. 60%؟ ہاں, کسی ایک بھی بورڈ کے اندر سرکاری اسکول نے کوئی بھی پوزیشن نہیں لی ہے. KPK میں کوئی بھی پوزیشن نہیں لی ہے. یہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ہے کہ 699 حملے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اس میں سے 434 سے زیادہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو گئے. 31% لاشیں جو گری ہے پوری پاکستان کے اندر ملیٹنسی کے دوران وہ خیبر پختونخوا کے اندر گری ہے. تو ہماری پولیٹیکل ورکرز کی, میڈیا کی, ہماری ویلویشرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے بلائنڈ فالوورز ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ انکمپیٹنس اور یہ جو چیز ہے اس کے تو آپ ذمہ دار ہے. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ یعنی میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے آپ کو آفر کی تھی کہ PTI میں آ جائیں, آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں, تو آپ چلے جاتے, وزیر اعلیٰ بن جاتے, آج یہ حالات نہ ہوتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. اور یہ مسئلہ یہ ہے دیکھیں محمود خان صاحب مسلط ہوئے, پھر گنڈا پور صاحب مسلط ہوئے, پھر سہیل صاحب مسلط ہوئے, پرویز خٹک صاحب بھی. تو آپ جیسا ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا, اور یہ عمران خان صاحب نے آفر کیا آپ کو, پہلے یہ تو کنفرم کرے نا. دیکھیں میں انہوں نے براہ راست مجھے کوئی آفر نہیں کی, ظاہر ہے مجھے انڈائریکٹلی ان کی طرف سے باتیں آئی جی, اور ان کے قریبی سرکلز کے لوگوں نے, بیوروکریٹس نے, باقی لوگوں نے, پولیٹیشنز نے مجھے بتا دیا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ PTI کے اندر آئے اور آپ کو وہ اچھی پوزیشن پہ اور اچھے رول پہ, مطلب اچھا رول پہ KPK میں CM بھی. ہاں, تو میں ایک بات بتاؤں, میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آپ جب کسی بھیڑ اور ہجوم کے اندر چلے جائیں گے تو اس میں آپ پرائم منسٹر بنے اور چیف منسٹر بنے, آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی کے اندر جو بندہ ہوتا ہے نا, اور اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, وہ جس طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں, آپ کے لوگ سلپ نہیں ہوتے ہیں, مطلب میرے پارٹی کے لوگ سلپ نہیں ہوتے ہیں. میرے پارٹی کے لوگ کم از کم وہ میری ٹیم کے اندر ہو تو وہ ڈیلیور کریں گے, وہ میری بات مانیں گے. یہ بنیادی طور پر عمران خان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم ہے ہی نہیں. ون مین شو ہے, ٹیم ہے ہی نہیں. خود بھی ان کے اندر ان کے 2018 کے اندر تو سچی بات ہے, پہلے میرا بھی 2013 سے 18 تک ان کا ریفارمز کے لیے ایک تڑپ ان کے ہاں موجود تھی. میٹنگز کے اندر ہم ان کو دیکھتے تو بہت زیادہ بات کرتے, دل سے بات کرتے, اور ریفارم پروجیکٹس لے آتے, اس میں ہم بھی کنٹریبیوٹ کرتے. لیکن 2018 سے ایک چیز کو پھر وہ ریورس کرنے لگے. لوکل گورنمنٹ اپنی کہی ہوئی باتوں کو ریورس کر دیتے. عمران خان انپریڈکٹیبل آدمی ہے نا, آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو اس کا کوئی بھی پتہ نہیں لگ جاتا ہے, کچھ بھی کہہ دے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور لیڈرز کو جس طرح تیزی کے ساتھ وہ تبدیل کرتے ہیں, جس طرح اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کو تیزی کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں, جس طرح بیوروکریسی کو تیزی کے ساتھ انہوں نے تبدیل کر دیا. یعنی مطلب ان کے یہاں کوئی چیف سیکرٹری اور کوئی IG اور کوئی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری اور کوئی ڈپٹی کمشنر 1 سال تک نہیں رہا. تو اس وجہ سے اس حکومت کے اندر ڈیلیور کرنا گورننس کو بہتر مشکل کام ہے. لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے ہیں آپ نے, ابھی تذکرہ کیا KP میں لوکل گورنمنٹ کا کوئی اس طرح سے, مشرف دور میں آپ جب تھے تو پنجاب میں بڑا ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام آیا تھا, بلکہ میرا سبجیکٹ میٹرک میں بھی اور انٹر میں بھی وہ علم شہریت ہی تھا, سوئس جس کو ہم بولتے ہیں. تو اس میں نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو پڑھا, وہ بڑا مضبوط تھا اور لوگوں تک پہنچتے بھی تھے اثرات, کیونکہ ایک پوری ہائرارکی ہوتی ہے. ابھی MP MNA کا کام گٹریں بنانا, سڑک بنانا, یہ تو نہیں رہ گیا, وہ تو لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. جبکہ پنجاب میں تو الیکشن ویسے نہیں ہونے دیے جا رہے, اسلام آباد میں ابھی اناؤنس ہوئے, وہ پھر ڈیلے ہو گئے. KP میں کچھ ہوئے تھے لیکن وہاں بھی وہ جمعیت کے میئر بن گئے اور وہ پھڈے سارے. آپ لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے ہیں, آپ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کا ایسا کون سا نظام ہونا چاہیے جس سے فائدہ ایک عام گلی کے عام گھر کے رہائشی کو پہنچ سکتا ہے, نہ کہ MP MNA سے وہ جس کا کام لیجسلیشن ہے وہ اس کے پاس جا کے سڑک اور گٹر اور یہ ساری چیزیں نالی بنوانے کے لیے پھرتا رہے. اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جب عمران خان کے ساتھ ہماری کولیشن گورنمنٹ بنی تو میں اس ورکنگ گروپ کا چیئرمین تھا جو لوکل گورنمنٹ کا 2013 کا ایکٹ بنا رہا تھا. انہوں نے عجیب و غریب قسم کے لیجسلیٹو پیسز یہ لے آئے. تو میں اور ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب ایک فارمر نائب ڈپٹی ناظم تھے پشاور کی جماعت اسلامی کی, بڑی سیزنڈ ہمارے رہنما ہے, ہم جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے رہے.
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ ہمارے ڈاکومنٹ پہ اعتراض کرتے تو آپ کا ڈاکومنٹ کون سا ہے؟ تو ہم نے 2002 کا مشرف والا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پیش کر دیا. اس نے کہا یہ تو لوکل گورنمنٹ مشرف کا آرڈیننس ہے مشرف. ہم نے کہا بھائی وہ 2001 کا جو ان کا آرڈیننس تھا نا وہ اس کو ہم اون کرتے ہیں. وہ مشرف ہی نے انٹروڈیوس کیا تھا لیکن وہ ایک طاقتور تھا, آرٹیکل 148 کے اسپرٹ کے مطابق تھا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پاورفل طاقتور باوسائل بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے جس کو آئین میں پروٹیکشن حاصل ہو. آئین کے اندر ایک چیپٹر ہو کہ اس کے فائنینسز جو ہے, ہم نے کے پی کے اندر 30% ڈیسائیڈ کی تھی کہ 30% فائنینسز صوبائی ڈیولپمنٹ بجٹ کے وہ ضلعوں کے پاس جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اب آئین کے اندر یہ لکھ دیا جائے. اب یہ ضروری ہے کہ نامنکلیچر اکراس پاکستان ان کا ایک ہو. اب یہ ضروری ہے کہ ان کے ٹیئرز اکراس پاکستان ایک ہو. اب یہ ضروری ہے کہ اکراس پاکستان پی ایف سی جو ہے این ایف سی کی طرح مینڈیٹری ہو. اب یہ لازمی ہے کہ جس طرح صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن مقررہ وقت پہ ہوتے ہیں اس طرح کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہو اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو کے یہ کرے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام نہیں آئے گا. اور جب تک پاکستان کے اندر ایک با اختیار باوسائل اور اشرافیہ اور افسر شاہی سے آزاد لوکل گورنمنٹ نظام نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی. یہ پالیٹیشنز کو بھی بات سمجھنی چاہیے, یہ ہماری مقتدرہ کو بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بات ہماری بیوروکریسی کو سمجھنی چاہیے. ابھی کراچی میں دیکھ لینا, ابھی جو میئر کے الیکشن ہوئے اور سارا ایک کھیل تماشا لگا تھا جب آپ کے حافظ نعیم الرحمان صاحب جی حافظ جماعت اسلامی نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اور مرزا وہاب جب اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایم کیو ایم کے وسیم اختر صاحب بنے لیکن اختیارات کا رونا. یعنی اگر آپ کا بن جائے تو پھر سارے اختیار دے دو, اگر مخالف صوبائی جس کی حکومت ہے اس کا اپوننٹ چلا جائے تو پھر اختیارات سلب کر لو. ابھی بھی جماعت اسلامی کے جہاں جہاں کچھ ہمیں وہ فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہیں جہاں جہاں جماعت اسلامی کے چیئرمینز ہیں ان کی کارکردگی دیکھ لیں محدود وسائل کے اندر, اور ان کے مرتضیٰ وہاب اور ان کے پی پی کے جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں واضح فرق نظر آتا ہے باوجود یہ کہ اختیارات اور وسائل بہت کم نہیں ہے. یہ بات درست ہے. اور دیکھیے میں آپ کو یہ جو میئر کا الیکشن ہوا نیو یارک میں آپ نے دیکھ لیا ٹرمپ نے کتنی مخالفت کی لیکن بعد میں اس کو تسلیم کرنا پڑا کیونکہ لا کے اندر وہ پاورفل ہے. ان کا بجٹ 117 ارب ڈالر بجٹ ہے کیونکہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 2025-26 کا 62 ارب ڈالر ہے اور ان کا 117 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. وہ پولیس کو کنٹرول کرتا ہے, وہ پوری سٹی کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, وہ سٹی کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, وہ ٹیکس لگا سکتا ہے. ایون عنایت اللہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت وہ میئرشپ سے اوپر آئے ہیں. اور میئر جو ہے دیکھیں ان کی ہائرارکی کے اندر آپ دیکھیں نیو یارک کا میئر جو ہے وہ مطلب کس قد و کاٹ کا بندہ ہوتا ہے, وہ کتنے لیول پہ چلا جاتا ہے. آپ صادق خان کو لندن کے میئر کو دیکھیں وہ پرائم منسٹر کے لیول کا بندہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ میں انٹرسٹنگلی ہم ایک ایکسپوجر وزٹ پہ گئی, ہم جب پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں تھے تو ہم اسکاٹ لینڈ گئے, اسکاٹش پارلیمنٹ گئے, پھر یو کے پارلیمنٹ گئے. تو یو کے کی جو ہاؤس آف کامنز کی ڈپٹی ان کے اسپیکر تھے ان سے ملاقات ہوئی اور وہ 6 مرتبہ رہے تھے. تو وہ جب اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے جاتے ہیں تو اس کو سرجریز کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ سرجریز کے لیے جاتا ہوں. تو میں نے کہا لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے, لوگ کیا چیزیں پوچھتے ہیں؟ تو اس نے کہا بس ملازمتیں بھی مانگتے ہیں, اسکول اور کالج بھی مانگتے ہیں اور روڈز بھی مانگتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب روڈ تو آپ نہیں بنوا سکتے ہیں نا, آپ کے سسٹم کے اندر نہیں ہے. تو اس نے کہا ہم لیٹر لکھتے ہیں, ہم ریفرنس دیتے ہیں, ہم لوکل گورنمنٹ کو لکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. ہاں میئرز کو ریفر کرتے ہیں اور جو نوکریاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ریفرنس لیٹر دے دیتے ہیں اور ہمارے لیٹر جو ہے آنر ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم ریفر کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے یہ کام خود. مطلب وہاں ساری چیزیں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اور یہ جو ایم پیز ہیں یہ لیجسلیشن کرتے ہیں. یہ دیکھیں 3 کام ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے ممبران کی 3 کام ہیں. لیجسلیٹو کام ہے, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. واچ ڈاگ کا رول ہے, وہ ایگزیکٹو کے اوپر نظر رکھتی ہے, اس کی احتساب کرتی ہے, اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہراتی ہے. کمیٹیز کے اندر ریکمنڈیشنز دیتی ہے, پالیسی ریکمنڈیشنز دیتی ہے. یہ 3 رول ہے پارلیمنٹ کے ممبران کے اندر. اور بجٹ کے اندر پھر وہ انپٹ دیتے ہیں. پھر بجٹ کے اندر آپ اپنے علاقے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس رول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم
جا کے ٹرانسفارمرز لگاتے ہیں، ہم ڈگ ویلز بناتے ہیں، اوپن ویلز بناتے ہیں۔ اچھا، آپ تو حصہ رہے ہیں، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ کو آپ چھوڑ دیں، ان تمام اسمبلیوں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں 90% کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ ریکمنڈیشن دے سکیں، وہ لیجسلیشن کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں؟ بس جو اوپر سے آنا ہے آمنا وصدقنا، ہاں یا نہ کر دینی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ، باوسائل لوکل گورنمنٹ بنائیں گے تو جو لوگ ڈیولپمنٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہے وہ خود بخود ادھر چلے جائیں گے۔ مثلا میں انٹرسٹڈ ہو کہ میں لیجسلیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کروں، میں اس میں انٹرسٹڈ ہو کہ میں پالیسی میکنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کروں، میں اس میں انٹرسٹڈ ہو کہ میں ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبلٹی رکھ سکوں، اس کے اوپر نظر رکھ سکوں، ایک واچ ڈاگ کا رول ادا کر سکوں، تو میں تو پریفر کروں گا صوبائی اور قومی اسمبلی۔ لیکن میرے وہ کولیگ جو ڈیولپمنٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہے، اب اگر آپ ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کریں گے تو وہ ادھر چلیں گے، تو یہ فلٹر ہو جائیں گے۔ جب ہم بات سسٹم کی کرتے ہیں تو یہ سسٹم اسی طرح سے ٹھیک ہوگا کہ وہ لوگ جو ڈیولپمنٹ کے اندر، گلی کوچی کے اندر انٹرسٹڈ ہے، ٹرانسفارمر کے اندر انٹرسٹڈ ہے، جاب کے اندر انٹرسٹڈ ہے کہ لوگوں کی یہ خدمت کرے، تو یہ آٹومیٹیکلی ادھر چلا جائے گا۔ جو میرے طرح بندہ ہوگا، اور پھر لوگ بھی ہمیں جج اس پہ نہیں کریں گے۔ اب تو لوگ مجھے جج اس پہ کرتے ہیں کہ میں نے ترقیاتی، یعنی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں 2018 سے 2022 تک صوبائی اسمبلی کے جو ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو سب سے زیادہ بزنس جو ہے ایک نمبر پہ میرا ہے، دوسرے نمبر پہ پھر پیپلز پارٹی کی وہ نگہ تو رکھ رہی تھی۔ سب سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس، سب سے زیادہ کال اٹینشن نوٹسز، اسمبلی بزنس، یہ میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، لیکن اس کا مجھے اپنے حلقے کے اندر فائدہ نہیں ہوا۔ الیکشن کے دوران مجھے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ میرے لوگ مجھے اپنے لیجسلیٹو پرفارمنس پہ جج نہیں کرتے ہیں۔ میرے لوگ مجھے اپنے وہاں کے جو ان کے ذاتی پیٹرن ہے، جو ان کے کام ہے، ان کی سرپرستی ہے، ان کی نوکریاں ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے کام ہے، اس پہ مجھے وہ جج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کریں گے، لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آ جائے گی، تو جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہے وہ ادھر چلے جائیں گے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہماری ایم پیز کا خیال ہے کہ ہم اس سے کمزور ہو جائیں گے، اس سے آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور چیف سیکرٹری اور سیکرٹری فائنانس کا محتاج نہیں رہوں گا کسی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر، جب میں اس کا محتاج نہیں رہوں گا کسی ڈیولپمنٹ اسکیم کے لیے، کسی چیف منسٹر کا محتاج نہیں رہوں گا، تو میں بغیر بلا خوف و تردید ان کو صوبائی اسمبلی کے اندر اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، اور وہ مجھ سے ڈریں گے۔ میں جو بات کروں گا وہ پھر مانیں گے، لیکن اب تو میں کمپرومائزڈ ہوں، کیونکہ مجھے یہاں اسمبلی میں ان کے خلاف سپیچ کرتا ہوں، اگلے دن میں درخواست لے کے ان کے پاس چلا جاتا ہوں، تو میری تو جو طاقت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، مشرف دور میں یہی جو اس وقت کے ایم پیز رہے ہیں وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ اس وقت ضلعی ناظم وہ ڈی پی او اور ڈی سی اوز کے اوپر ہوتا تھا، یہ ایم پی ایم این ایز کی حیثیت وہ نہیں تھی، جو ضلعی ناظم کی حیثیت ہوتی تھی، فنڈز بھی اس کو ملتے تھے، اور ایون اے سی آرز بھی ان کی ضلعی ناظم لکھتے تھے ڈی پی او ڈی سی اوز کی۔ میں خود اس کا حصہ رہا ہوں، میں لوکل گورنمنٹ میں یونین کونسل کا ناظم تو ان کی حیثیت تو نہیں رہی تھی پھر ایم این اے ایم پی ایز؟ ہاں، بیوروکریسی بھی رکاوٹ ہے، پولیٹیشین بھی رکاوٹ ہے، بیوروکریسی بھی رکاوٹ ہے، یہ دونوں رکاوٹ ہے۔ اور پاکستان کے اندر سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کارٹیلز ہے اور مافیاز ہے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ٹرو جنون ڈیولوشن ہو، کراس روٹ پہ لوگ پاور منتقل ہو، لوگ امپاور ہو۔ اصل مسئلہ تو ہے یہ کہ ہم لوگوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے وہ جو خاندانی ایک وہ ہے وہ بھی ٹوٹے گا نا، جب نئی قیادت آئے گی لوکل سے۔ یہ جو جمود ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر، یہ ٹوٹے گا ہی اسی جگہ سے کہ جب آپ پولیٹکس کو ڈیوالو کریں گے، جب آپ وسائل کو ڈیوالو کریں گے، جب آپ گراس روٹ پہ لوگوں کو اپنے وسائل کو کنٹرول کرنے، اپنے مسائل کو پرائرٹائز کرنے میں، اور اپنے اسکیموں کو اور اپنے ترجیحات کے مطابق امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو امپاور کریں گے، تو گورننس بھی بہتر ہو جائے گی، چیزیں بھی بہتر ہو جائے گی، پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی، اور یہ ایک جینوئن ڈیموکریسی بنے گی۔ خیر، سیاست پہ ادھر ادھر بہت بات کر لی ہے، جماعت اسلامی پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ نے قاضی حسین احمد صاحب کا دور دیکھا، منور حسن صاحب کے ساتھ رہے، پھر سراج الحق صاحب، اور اب حافظ نعیم الرحمن صاحب۔ کیا کہیں قاضی حسین احمد صاحب کے دور پہ کس طرح کا تھا، اور اس دور کی سیاست کے لحاظ سے کتنے مارکس دیں گے ان کو آپ، ان کی اسٹریٹجی کو؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ایک تو یہ ہے کہ ایک کنٹینیویشن ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہتر تھے، یہ بہتر نہیں ہے۔
قاضی صاحب چونکہ زیادہ عرصہ رہے، قاضی صاحب ایک پورا شوب دور کے اندر رہے. قاضی صاحب 77 اور 79 کے اندر جماعت اسلامی کی جنرل سیکرٹری بنے، اور اس وقت یہاں پاکستان کے اندر افغان جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور قاضی صاحب بہت ایکٹیولی یہاں بھی انوالو، یہاں مطلب جو افغان مجاہدین ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہا، اور باقی دنیا کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن رہا، تو اس کی پرسنالٹی کی گروتھ ہو گئی. ظاہر ہے اس کے اندر ایک کشش بھی ان کی پرسنالٹی کے اندر بھی تھی، اور وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، بہت زیادہ اچھی طرح بولتی بھی تھے، اور اس کی گرومنگ ہوئی 1987 کے اندر. وہ پھر امیر بنے تو 22 سال تک وہ امیر رہے. ظاہر ہے اس کا ایک بینیفٹ تھا، اور اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے بہت بڑی اسٹرینتھ تھے. تو اس وجہ سے اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کو بہت بڑی ایک لحاظ سے پاپولیرٹی ملی. لیکن ہمارا 2008 کا بائیکاٹ اور پھر 1997 کے بائیکاٹ کے اندر تھوڑی سی ہماری کمزوری ہو گئی ہماری جماعت کی. یعنی یہ بائیکاٹ کا فیصلہ غلط تھا؟ یہ ظاہر ہے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا آپ اس وقت تو وہ لیکن اس وجہ نقصان ہوا ان فیصلوں کا. ہاں پولیٹیکلی نقصان. پھر آگے جب آپ جائیں گے تو منور صاحب صرف 4 سال امیر رہے، 5 سال امیر رہے، اور پھر سراج صاحب 10 سال تک امیر رہے. ایک ہی ٹینور منور حسن صاحب. ہاں منور صاحب ایک ٹینور میں فارغ ہو گئے. سراج صاحب تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ جماعت کی امیر جو ہے کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے. تو ہوپ کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے ینگ بھی ہے، انرجیٹک بھی ہے، اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بہت بڑا اسٹرینتھ ہے ان کا کہ یہ جو نوجوانوں کا اسٹرینتھ ہے اور نوجوانوں کی جو طاقت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان ویسے منور حسن صاحب کی بنسبت سراج الحق صاحب ذرا کم گو تھے، اور منور حسن صاحب ان سے زیادہ پاپولر تھے. اس کے باوجود منور حسن صاحب کو صرف 5 سال ملے اور ان کو ریپلیس کر دیا سراج الحق صاحب نے، اور وہ پھر 2 دفعہ منتخب ہوئے. ڈیموکریٹک سسٹم ہے پارٹی کے اندر نا، ڈیموکریٹک سسٹم ہے. یعنی ان سے جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے وہ خوش نہیں تھے منور حسن صاحب سے. جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا، اور دیکھیں جن لوگوں نے ان کو رائے نہ بھی دی تو وہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، دل توڑ کے محبت کرتے تھے. منور صاحب جو ہے ایک ملنگ آدمی تھے، ایک درویش آدمی تھے، تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ اختلاف بھی کیا نا وہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. جماعت اسلامی کی یہ خوبی ہے، میں نے اندر ساری چیزیں دیکھی ہے. اور اب دیکھیے ہم امید کرتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے نوجوانوں کے ساتھ. دیکھیے پاکستان کے اندر کسی بڑی کامیابی کے لیے یہ جو جنریشن زی ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کے ساتھ رابطہ کرنا. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو مدعے اٹھاتے ہیں اور جس انداز میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں اپنی اسپیچز وغیرہ میں، وہ ہیں تو وہ نوجوانوں کی آواز. ہاں تو کمیونیکیٹ کرنا ان کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. تو ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھ ہے، سراج صاحب کی بھی اپنی اسٹرینتھ ہے. یہ جو لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے سراج صاحب نے بنائی ہے. یہ لانگ ٹرم حافظ نعیم صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم تو 19-20 کے فرق سے اسی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اسی کو کیری کریں گے، اسی کو کیری کر رہے ہیں جو لانگ ٹرم انہوں نے پالیسی بنائی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم پلس مائنسز کرتے ہیں یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے اندر پالیسی چلتی ہے، لیکن وہ پالیسی بھی تو وقت کے لحاظ سے لیکن اس کی زیادہ وہ اس وقت وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں. تو مستقل طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب لاہور میں ہی ہوتے ہیں، منصورہ میں، کراچی سے آگے کراچی آتے جاتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی ایک مستقل ادارہ جاتی نظام رکھتا ہے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنا اپنے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نہ کوئی اپنے پیڈ ان کے جو نظام چلانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جماعت اسلامی تو اپنے مطلب کارکنوں کے فنڈز پہ چلتی ہے، ان کے ڈونیشنز پہ چلتی ہے، پھر اس کے پرمننٹ نظام. تو جماعت اسلامی ایک پورا ایک سسٹم ہے. یعنی مجھے بھی ایک ملاکنڈ ڈویژن کا میں امیر ہوں، کے پی نارتھ اس کو ہم کہتے ہیں، تو میرے اندر بھی میرے بھی بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. میں ایک فل ٹائم ورکر ہوں، میں دفتر جا کے بیٹھتا ہوں، مجھے فائلیں دستخط کرنی پڑتی ہے، مجھے روزانہ میٹنگز کرنی پڑتی ہے، مجھے بہت سے ڈیسیجنز ایسے کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک فل ٹائم جاب ہے. جماعت اسلامی کا امیر جو ہے یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. یعنی یہ تو حافظ نعیم الرحمان تو بہت بڑی پوزیشن پہ ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ چیپٹر کا امیر ہے وہ بھی فل ٹائم جاب ہے. اس کی بھی اپنے ایک آفس ہوتی ہے، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ پورا ایک مطلب سپورٹیو سٹاف ہوتا ہے، ایگزیلری سٹاف ہوتا ہے. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ نئی روح پھونکیں گے جماعت اسلامی کی
مجھے لگتا ہی نہیں ہے, مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ, میں پر امید ہوں, بہت زیادہ پر امید ہوں. اور انتخابی نتائج میں اس کے ثمرات ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے. اچھا ایک تو وہ ہری میں نہیں ہے, وہ جلدی میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ نیریٹو بناتے ہیں نا, تو نیریٹو بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے, اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ جس طرح ہم ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے سے یا کلیشنس کے ذریعے سے چھوٹی موٹی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے, اس کے اندر وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو دو باتیں وہ کرتے ہیں, ایک لانگ ٹرم سٹرگل پہ وہ یقین رکھتے ہیں, پھر لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے پہ, لوگوں کے پلس کے مطابق لوگوں کے مسائل اٹھانے پہ بلیف رکھتے ہیں. اور دین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو بنیادی چیزیں ہیں, بنیادی فنڈامنٹلز ہے, آپ کو براڈر ہورائزن میں آپ کو فنڈامنٹلز کو دیکھنا چاہیے. جو فروعی مسائل ہے اس کے اندر الجھنے کے بجائے آپ کو اس تبھی تو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے لوگ انٹرویوز میں آ کے باقاعدہ انسٹرکشنز ہوئی کہ یہ جو فقہی مسائل ہے, یہ جو چھوٹے اختلافی مسائل ہے, اس میں آپ نے بالکل کوئی بات نہیں کرنی, کوئی رائے نہیں دینی ہے. اچھی بات ہے. تو ان کے سینیٹر مشتاق صاحب کے اور نعیم الرحمان صاحب کے آپس میں ایسے کیا معاملات ہوئے کہ ان دونوں کے دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب بعد میں جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی, لیکن انہوں نے حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ابتدا میں بات کی تھی نا کہ جماعت اسلامی کا ایک تنظیمی قالب تھا, اور اس قالب کے اندر میں بہت سے کام ایسے کر رہا تھا کہ وہ میرے لیے ممکن نہیں تھے, تو میں نے چھوڑ دیا. یہ بات یہیں تک ہوتی تو بہت بہتر تھی. جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چند مہینے پہلے یہیں سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے تھے اور یہیں کچھ باتیں میں نے دیکھا جو آگے جو چیزیں انہوں نے کہی نا وہ قصے کہانیاں ہیں. آپ کو سچی بات بتاؤں, ہمارے ایک دیکھیں میں بڑا احترام کا ان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. نہیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ تو ایک صوبے سے اور میں صوبائی اسمبلی میں کلیگ بھی رہے ہیں. ہاں نہیں وہ صوبائی اسمبلی میں نہیں رہے تھے. اچھا نہیں, میں نے ان کو سینیٹر منتخب کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے حوالے سے حامد میر کے پروگرام کے اندر جو بات کی تھی وہ مناسب تھی. اس کے بعد انہوں نے جو نیگیٹو حافظ نعیم صاحب کی شخصیت کے بارے میں دیگر کامنٹس کیے ہیں, اس سے ان کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک پارٹی نے آپ کو پلیٹ فارم دیا, ایک پارٹی نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, ایک پارٹی کے اندر سینیٹر بنایا, آپ کی گرومنگ کر دی. تو آپ کہتے ہیں میں نے بھی تو پارٹی کو 30 سال دیے. آپ کی اگر چھوٹی موٹی باتیں تھی تو آپ کو وہ نہیں باہر نکالنی چاہیے. لوگ دیکھیں بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک آدمی کی مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی کی, یہ جو حنیف عباسی ہے جی, یہ کیس والے, ہاں یہ حنیف عباسی جماعت اسلامی کے ایم این اے رہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا. جماعت اسلامی کو انہوں نے 2008 میں چھوڑ دیا, جب جماعت اسلامی نے بائیک آؤٹ کر دیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بائیک آؤٹ کیا, آپ نے کیوں جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا یار جماعت اسلامی کے ساتھ میرا کوئی اور اختلاف نہیں تھا, لیکن ان کا وہ بائیک آؤٹ کا فیصلہ غلط تھا. بڑی مطلب سلیقے سے بات کی. ظاہر باقی چیزیں میں ان کی پرسنل لائف پہ اس پہ بات نہیں کرتا نا. تو جب آپ کسی پارٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کا کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ڈیسنٹلی بات کرنی چاہیے. آپ کا ایک لمبا ٹینیور گزرا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ چیزیں جو ابھی انہوں نے 4-5 دن پہلے. اور ہم دیکھیں ہمیں انسٹرکشنز ہے جی, ہمیں انسٹرکشنز ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی نیگیٹو کامنٹس نہ کریں. دیکھیں ہمیں ریٹن بھی انسٹرکشنز ملے ہیں, ہمیں وربلی بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کے حوالے سے کم از کم لیڈرشپ کے لیول پہ ہم ان کے خلاف کوئی نیگیٹو کامنٹس نہ کریں. وہ کریں تو یہ ان کی اپنی وہ ہے, ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی. کوئی نیچے سے ہمارے کوئی کارکن وغیرہ جذبات میں آ کے کامنٹس لے کے, یہ ان کی مرضی ہے, ہم کوئی نیگیٹو کامنٹ. جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ کوئی ہم لیڈرشپ کے لیول پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے. تو ابھی جو ان کی پاکستان ریزسٹنس موومنٹ انہوں نے بھی اناؤنس کی ہے, بس ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گڈ لک ٹو ہم. وہ اگر وہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور وہ کسی ڈائریکشن کے اندر چلنا چاہتے ہیں اور لوگ ساتھ دے رہے ہیں, ساتھ دے, تو یہ تو لوگوں کی مرضی ہے, لوگ چلے جائیں ان کے پاس. گڈ لک ٹو ہم. صحیح ہے, بہت مناسب بات ہے آپ نے جو بات کی ہے, اور یہ بڑے ظرف والی بات ہے کہ جی ہمارے کلیگز ہیں. ہم لوگوں کے سوالات لے لیں, آخر میں مغرب کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. کچھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم پوسٹ لگاتے ہیں, آج دن کو لگائی تھی کچھ سوالات ہوں, تو کافی سارے سوالات آئے ہوئے ماشاء اللہ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے. تو میں نے دیر اپر اور خاص طور پر عنایت صاحب کے حلقے میں کئی درے ویسٹ کیے ہیں.
ایسی سہولت نہیں جو وہاں پہنچانا ممکن تھا اور اس نے نہ کی. اچھا یہ آپ کے لیے اپریسیشن کامنٹ ہے کہ میں نے وہاں کئی دورے کیے ہیں اور انہوں نے ہر وہ سہولت جو وہاں پہنچانی ممکن تھی میرا یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا حلقہ جو ہے جی وہ پاکستان کے ٹیلنٹ پہ ہو, بالکل افغانستان کے بارڈر پہ ہے, جن کی آخری سرے پہ ہے اور آخری سرے تک جو ہے وہ پی کے چے کا بلیک ٹاپ روڈ میں نے پہنچایا ہوا ہے. وہی کہہ رہے ہیں ڈگری کالج فار گرلز بھی ہے, فار بوائز بھی ہے, میرے گھر کے قریب بھی ہائی اسکول ہے. اس یعنی کوئی پوری علاقے کے اندر 15-20 ہائی اسکول, ہائر سیکنڈری اسکول, 4 ڈگری کالجز, تو یہ الحمدللہ ہر جگہ میں نے کام کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کوئی ایسی سہولت نہیں جو وہاں پہنچنا ممکن تھی اور آپ نے نہ پہنچائی ہو. بڑی بات ہے حلقے کے لوگ. ہاں یہ بڑا اہم سوال ایک آیا ہے کہ کراچی میں جو بلا ناغہ بینر آویزاں کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے بل بورڈز لگائے جاتے ہیں, اس کی جگہ آپ عوام کے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ جو پیسہ آپ ان بینرز پر خرچ کرتے ہیں یہ فنڈز کہاں سے آتا ہے اور یہ فنڈ بینرز پہ لگانے کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود پہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ سوال ہے امن کا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بینرز لگائے جاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب آپ حکومتوں کے اندر نہیں ہوتے ہیں اور حکومتی وسائل آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو آپ حکومت کا کام نہیں کرتے ہیں. یعنی حافظ نعیم صاحب کا ویژن یہ بھی ہے کہ بھائی آپ الخدمت کے پلیٹ فارم سے بھی وہ کام کرے جو حکومتیں نہیں کرتی ہیں نا, اور حکومتوں کے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. حکومتوں کو ہمیں متوجہ کرنا چاہیے تھرو میڈیا کمپین, تھرو بل بورڈز, تو فلیکسز, تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ہمیں ان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں. اگلا سوال ہے کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نااہل لیڈرشپ ہے, انکمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے, اور بدامنی ہے. صحیح ہے. اور کلائمیٹ ولنریبلٹی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے بالکل یہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے اندر, یعنی پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس میں سب سے اور اس زیادہ نام پہ فنڈز بھی بہت آ رہا ہے باہر سے, اس پہ سب سے زیادہ ولنریبل خیبر پختونخوا ہے. لیکن یہ سب سے پہلے جو ہے وہ انکمپیٹنٹ لیڈرشپ ہے. انکمپیٹنٹ لیڈرشپ کو ہٹانا اور لیڈرشپ پوزیشنز کو دیانتدار لوگوں کے سپورٹ کرنا, اہل لوگوں کے سپورٹ کرنا, یہ وہ جدوجہد ہے جس میں عوام کو اور نوجوانوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اچھا ویسے کے پی میں ہم دیکھا جائے تو متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ موقع نہیں ملا, چلیں وہ تو بائیکاٹ ہو گیا, پھر ANPI اس کو موقع نہیں ملا, لیکن PTI کو تیسری دفعہ مسلسل موقع ملا. دیکھیں یہ ایک جو مفروضہ تھا نا وہ PTI نے غلط ثابت کر دیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر پارٹیوں کو تسلسل ملنا چاہیے. ایک پارٹی کو تسلسل کے ساتھ مل گیا, ان کو تسلسل مل گیا. دوسرا یہ کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کمپرومائز کرتی ہے, تو ان کو 2 مرتبہ ایسی گورنمنٹ ملی جس میں 2/3 سے زیادہ ان کی میجورٹی رہی اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو اس نے وہ ساری مفروضی غلط ثابت کر دی. لیکن ان کی عوام کو بھی تو دیکھیں نا, جنہوں نے پہلے کسی پارٹی کو نہیں موقع دیا لیکن ان کو کھل کے موقع دے رہے ہیں. ان کو کھل کے موقع دے رہے ہیں. عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کیا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, یہ بڑا افیکٹو ہے. سچی بات یہ ہے, آپ کے کروڑوں لوگ سوشل, آپ کو پاکستان کے اندر آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں, کوئی 7-8 کروڑ لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں, اس طرح 7-8 کروڑ کے اراؤنڈ فیس بک دیکھتے ہیں, 14 کروڑ ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں پاکستان ٹک ٹاک, اور 20 کروڑ جو ہے وہ موبائل سبسکرائبرز ہے, اور میں نے کہیں دیکھا کہ 150 ملین تک اسمارٹ فونز ہیں. وہ اسی سوشل میڈیا پہ کسی دور دراز گاؤں دیہات کے اندر بیٹھا ہوا اس بات پہ خوش ہے کہ میرے خان کی واک کیسی ہے, لوگوں کے اندر چلتا ہوا. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو افیکٹولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بہت زیادہ, ایک ان کا بند ہے باہر بیٹھا ہوا صابر شاکر صاحب, کوئی بڑے نون جرنلسٹ ہے, انہوں نے پچھلے دنوں پشاور کی جو قلعہ والا حصار کی اراؤنڈنگ کی AI جنریٹڈ ایک ویژول شیئر کی. تو ظاہر پشاور کے ان کی اکثر اس طرح کی ہوتی رہتی ہے, وہ پتہ نہیں کون سے پاکستان یہ غلط, یہ جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہے اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ KP کا صوبہ جماعت اسلامی, یعنی میرا خیال ہے کہ ہمیں مسلسل جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, ان کے خلاف بات کرنی چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ شہادت حق ہے, یہ ہم کرتے رہیں گے. ظاہر ہے ہم اگر ایک دینی نقطہ نظر سے یہ کام کریں گے تو اگر ہمیں فوری ادھر کامیابی نہیں ملے گی, اللہ کے ہاں تو ہم سرخرو ہوں گے. اچھا ویسے آپ 5 سال ان کے جب اتحادی رہے ہیں, کہ یہ سوال بھی یہاں کسی نے دیا ہوا ہے, تو اتحادیوں کے ساتھ ناراضگیاں اور ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں, تو آپ کی جماعت اسلامی کا PTI کے ساتھ کوئی ایسا ڈیڈ لاک بنا کسی مسئلے پہ کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے یا پھر جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ہم حکومت چھوڑ دیں گے؟
یہ وہ پرویز خٹک معاملہ فہم آدمی تھے. صحیح ہے. پرویز خٹک معاملہ فہم آدمی تھی اور ڈیڈ لاک بہت کم آیا. ایک ایشو پہ ڈیڈ لاک آیا تھا. ہمارے کلیگ تھی, بعد میں وہ بھی جماعت اسلامی کو چھوڑ گئی, مظفر سید صاحب فائنینس منسٹر رہے ہماری. ان کا ایم ڈی خیبر بینک کے ساتھ ایک معاملہ آیا اور اس پہ ہم نے بہت سٹینڈ لیا, لیکن ظاہر پھر معاملات رفع دفع ہو گئی. صحیح ہے. اور 5 سال آپ پورے ان کے ساتھ رہے. ہاں 5 سالوں نے پوری کر دیا. ابھی 13 کے آپریشن کی آپ نے بات کی تھی, تو اس امن و امان کے حوالے سے, فوجی آپریشنز کے حوالے سے, خصوصاً سہیل آفریدی صاحب نے جو پچھلے دنوں کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اس کے باوجود کیا صورتحال ہے اور اس کا حل کیا ہے, پرماننٹ سولوشن؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ ہماری پارٹی کا تو موقف یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنل سیکیورٹی کے اندر جو ہماری فوج ہے یہ اس کا کام نہیں ہے. انٹرنل سیکیورٹی کے لیے آپ پولیس کو اسٹرینتھن کریں, آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. وفاق کہہ رہے ہیں ہم 1% اضافی دے رہے ہیں سول ایڈمنسٹریشن, نہیں وہ تو ایسی NFC میں, وہ سول ایڈمنسٹریشن, یہ تو سہیل آفریدی کو کرنا چاہیے, تو صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے. تیسری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنائیں. لیکن نوجوان جو ہے ان کو ناخواندگی زیادہ ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, ان کو سکلز نہیں مل رہے ہیں, لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہے, انٹرپرینیورشپ کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہے, بدامنی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈریس نہیں کریں گے کلیکٹیولی, اور پھر یہ مسئلہ جو ہے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر یہ سمپل نہیں ہے. ظاہر یہ ایک لیگسی ہے, یہ ویکیوم میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے. افغانستان کے اندر ماضی کے اندر جو ہوا ہے, پھر طالبان آئے, تو پالیسی ریسیٹ کی بھی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے. اور پالیسی ریسیٹ ریاست کر تو رہی ہے کہ پہلے کابل میں جا کے چائے پی تھی, اور ابھی بالکل تو یہ یہی تو میں کہتا ہوں نا, کنسسٹنسی نہیں ہے نا. آپ کبھی چائے پیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک آپ سویلین مطلب یہ